اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند جملے مجلس کے بسلسلہ شہادت حضرت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بتاتا چلوں کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو چہاردہ معصومین علیہ السلام سے واحد ہیں جن کا لقب ہے باب الحوائج۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خداوند عالم کے معین کردہ نام موسیٰ سے موسوم کیا۔ علامہ محمد رضا لکھتے ہیں کہ موسیٰ قطبی لفظ ہے اور منہ اور سی سے مرکب ہے اور منہ اور سین سے مرکب ہے۔ منہ کے معنی پانی اور سی کے معنی درخت کے ہیں۔ اس نام سے سب سے پہلے حضرت کلیم اللہ موسوم کیے گئے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خوف فرعون سے مادر موسیٰ نے آپ کو اس صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا جو حبیب نجار کا بنا ہوا تھا، اور بعد میں تابوت سکینہ قرار پایا۔ وہ صندوق بہہ کر فرعون اور جناب آسیہ تک پانی کے ذریعے ان درختوں سے ٹکراتا ہوا جو خاص باغ میں تھے پہنچا، لہٰذا پانی اور درخت کے سبب سے ان کا نام موسیٰ قرار پایا تھا۔ لہٰذا یہ یاد رہے کہ پانی اور درختوں کے سبب ان کا نام موسیٰ قرار پایا تھا۔ جنات الخلود صفحہ 29۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو علی، ابو عبداللہ تھی اور آپ کے القاب کاظم، عبد سہلیہ، نفس زکیہ، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ تھے۔ آپ شہرت عامہ کاظم کو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بدسلوک کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے اور ستانے والے کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ بڑے حلیم، بردبار اور اپنے پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امامت کے اس درجے پہ فائز تھے کہ جو باکمال درجہ تھا۔ آپ کی وفات حسرت آیات باتاریخ 25 رجب المرجب 183 ہجری یوم جمعہ واقع ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت 55 سال کی تھی۔ شواہد النبوت: آپ نے 14 سال ہارون رشید کے قید خانے میں گزارے۔ مرزا دبیر آپ کی شہادت کے سلسلے میں کہتے ہیں، مولا یہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا یہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ بتاتا چلوں تمام مومنین مومنات کو کہ تمام سادات کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا اور دور حاضر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وفات کے بعد آپ کی نعش مبارک قید خانہ سے ہتھ کری اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دی گئی اور نہایت توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ لوگ اگرچہ بادشاہ کے خوف سے نمایاں طور پر مزاحمت کی جرات نہ کرتے تھے، تاہم ایک گروہ نے جس کے سردار سلمان بن جعفر بن ابی جعفر تھے، ہمت کی اور نعش مبارک دشمنوں سے چھین کر غسل و کفن کا بندوبست کیا۔ 2500 کا قیمتی ایسا کفن دیا جس پر پورا قرآن کندھا تھا، قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ نہایت ہی احتشام سے جنازہ لے کر چلے ان لوگوں کے گریبان غم میں امام مظلوم میں چاک تھے۔ وہ دفن کے لیے مدینہ سے باحجاز حضرت امام رضا علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدینہ سے باحجاز پہنچ چکے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور اپنے والد ماجد کو سپرد خاک کیا۔ تدفین کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے والوں کو جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو کوہرام برپا ہو گیا۔ ماتم اور اوہائے تعزیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔
علامہ محمد بن طلحہ شافی لکھتے ہیں کہ آپ کی تدفین کے ایک عرصے بعد اعیان ملک سے ایک شخص نے وفات کی۔ لوگوں کی خواہش پر اسے آپ ہی کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ ایک شب کو آپ نے خادم کو خواب میں آگاہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ مقبرہ میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے دھواں پھیل رہا ہے اور بدبو پھیل رہی ہے۔ صبح کو اس نے بادشاہ وقت کو باخبر کیا اور بادشاہ نے قبر کھدوائی تو آگ کے آثار موجود تھے اور قبر میں میت کا وجود تھا، وہ جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ اب سوچنے کی ناظرین بات یہ ہے کہ وقت کے امام ایسے امام جن پر اللہ کی وحی آتی، جو اللہ کے مقربین میں سے تھے، جتنے سال انہوں نے زندگی گزاری، عبادت خدا میں گزاری، ایک لمحہ عبادت سے درکنار نہیں ہوئے۔ محترم سامعین گرامی قدر، اتنے عظیم الشان مرتبت امام اور اتنی مظلومیت، اتنے ظلم سہے، اس کے باوجود اللہ کی حمد و ثنا بجا لائی۔ میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو آن لائن آ کے میں آپ کو یہ مجلس کے ذریعے پیغام دیتا ہوں کہ اس میں سے آپ کو جو علم مجھ تک پہنچتا ہے کتاب کے ذریعے، وہ آپ تک پہنچے اور اس طرح آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو، کیونکہ یہ اس نازک دور میں جس میں نفس و نفسی کا دور ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دین کے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے امام اولیاؤں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کے عظیم ترین بندے تھے، انہوں نے اللہ سے غفلت نہیں کی۔ اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہم اللہ کو جان پائیں گے۔ پیغام اچھا لگے تو دوسروں میں شیئر کیجئے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ Thank you so very much for watching my video.